الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن نام فاحتلم لم يفطر لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يفطرن الصيام القيء والحجامة والاحتلام ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معنى وهو الانزال عن شہوة بالمباشرة۔ پھر اگر روزے دار سویا اور اسے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتی، قے، حجامت اور احتلام، اور اس لیے بھی کہ نہ تو صورت جماع پائی گئی اور نہ ہی معنی جماع پایا گیا، اور وہ معنی جماع مباشرت کے ذریعے شہوت کے ساتھ انزال ہونا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، احتلام سے روزہ نہ ٹوٹنے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چنانچہ اگر روزہ دار سو گیا اور اسے احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتی۔ نمبر 1 بے اختیار قے آنا، نمبر 2 پچنا لگوانا، نمبر 3 احتلام ہونا۔ اور پھر روزے کو توڑنے والی چیز جماع ہے، اور احتلام میں نہ تو صورتاً جماع ہے اور نہ ہی معنن۔ صورتاً جماع کا نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور معنن جماع اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں تو نہ مرد و عورت باہم ملے اور نہ ہی شہوت کے ساتھ انزال ہوا، اور یہی معنی جماع کی کیفیت ہے کہ ادخال نہ ہو، مگر پھر بھی مرد و زن کے باہم ملنے سے انزال ہو جائے، اور صورت مسئلہ میں یہ بات بھی نہیں پائی گئی، اس لیے جماع کا تحقق نہیں ہوگا، اور جب جماع متحقق نہیں ہوگا تو پھر روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَى لِمَا بَيَّنَّا وَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَى وَكَالْمُسْتَمْنِ بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوهُ۔ اور ایسے ہی اگر کسی عورت کو دیکھا اور منی نکل گئی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور یہ ایسا ہو گیا جیسے متفکر جب کہ اس کی منی نکل جائے، اور جیسے ہاتھ سے منی نکالنے والا، جیسا کہ فقہا نے فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے کسی عورت کو دیکھا اور اس کی منی نکل گئی، یا روزہ دار نے کسی عورت کے حسن و جمال کے بارے میں سوچا اور اس سے منی خارج ہو گئی، یا کسی نے از خود اپنے ہاتھ سے منی نکال لی، تو ان تمام صورتوں میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں سے کسی بھی صورت میں نہ تو صورتاً جماع پایا گیا اور نہ ہی معنن، لہذا ان صورتوں میں جب جماع کا کوئی تصور ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جماع ہی مفسد صوم ہے۔ عورت کو دیکھنے اور اس کے متعلق سوچنے سے خروج منی کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنا تو قرین قیاس ہے، لیکن استمناء بالید، جسے استمتاع بالید کہتے ہیں، مشتزنی کی صورت میں خروج منی سے روزہ کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا مختلف فی ہے۔ صاحب ہدایہ نے جو رائے پیش کی ہے وہ بعض مشائخ کی ہے، ورنہ اکثر مشائخ کی رائے یہ ہے
کہ مشتزنی مفسد صوم ہے، اور یہی قول مختار و محقق ہے کہ مشتزنی مفسد صوم ہے۔ وَلَوِ الدَّهَنْ لَمْ يُفْطِرْ لِعَدَمِ الْمُنَافِي وَكَذَا احْتَجَمَ لِهَذَا وَلِمَا رَوَيْنَا وَلَوْ اِكْتَحَلَ لَمْ يُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدِّمَاغِ مُنْفَذٌ وَالدَّمْعُ يَتَرَشَّحُ كَالْعَرَقِ وَالدَّاخِلُ مِنَ الْمَسَامِ لَا يُنَافِي كَمَا لَوِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ۔ اور اگر روزے دار نے تیل لگایا تو افطار نہیں ہوا کیونکہ منافی صوم نہیں پایا گیا، اور ایسے ہی جب اس نے پچنا لگوایا اس دلیل اور اس حدیث کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور اگر سرما لگایا تو بھی افطار نہیں ہوا، اس لیے کہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، اور آنسو پسینے کی طرح ٹپکتے ہیں، اور مسامات سے داخل ہونے والی چیز منافی صوم نہیں ہے، جیسے اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ روزے میں تیل، سرما اور سینگی وغیرہ لگانے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے تیل لگانا اور پشنا لگوانا، اسی طرح سرما لگانا سب جائز اور درست ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی مفسد صوم نہیں ہے، کیونکہ نہ تو تیل منافی صوم ہے اور نہ ہی پچنا اور نہ ہی سرما۔ اور پھر پچنے کے متعلق تو حدیث ہے ثلاث لا یفطرن الصیام القیء والحجامۃ والاحتلام۔ اس حدیث میں یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ وہ مفسد صوم اور مفطر روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے، اور آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہیں جس سے براہ راست سرما حلق تک پہنچتا ہو، اور کسی چیز کا حلق تک پہنچنا ہی مفسد صوم ہے، لیکن جب سرما حلق تک نہیں پہنچتا تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کو فاسد بھی نہیں کرے گا۔ رہا سرمے کے اثر کا پہنچنا تو وہ مانع صوم یا منافی روزہ نہیں ہے، کیونکہ سرمے کے اثر ہی کی طرح آنسو بھی مسامات کے اندر سے نکلتے اور ٹپکتے ہیں، اور آنسوؤں کے نکلنے سے آنکھ اور دماغ کے درمیان راستہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مسامات کے ذریعے نکلتے ہیں، اور مسامات کے راستے اگر کوئی چیز داخل ہو تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص ٹھنڈے پانی سے نہائے تو مسامات بدن کے ذریعے اندر تک اسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے پورے بدن میں تراوٹ آ جاتی ہے، مگر پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے بھی مسامات کے ذریعے اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ يُرِيدُ بِهِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ أُدِيرَ عَلَى السَّبَبِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ انشاءاللہ تعالی۔ روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے روزے کی حالت کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار شخص نے اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چوم لیا یا اس کا بوسہ لے لیا اور انزان نہیں ہوا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ بوسہ لینے میں نہ تو صورتاً جماع ہے اور نہ ہی معنن، اور جماع ہی مفسد صوم ہے، لہذا جب جماع کا شائبہ تک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی کو شہوت کے ساتھ بوسہ لے لے یا کسی عورت کو بوسہ لے لے تو رجعت بھی ثابت ہو جائے گی اور مصاہرت بھی ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ رجعت اور مصاہرت میں حکم کا دار و مدار سبب جماع پر ہے، لہذا جس طرح نفس جماع سے رجعت و مصاہرت کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح سبب جماع یعنی تقبیل اور بوسے سے بھی ان کا ثبوت ہو جائے گا۔
ولو انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معنى الجماع ووجود المنافي صورة او معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا. اما الكفارة فتفتقر الى كمال الجناية لانها تندرج بالشبهات كالحدود. اور اگر بوسہ لینے یا چھونے کی وجہ سے روزے دار کو انزال ہو گیا تو اس پر قضا واجب ہے نہ کہ کفارہ، اس لیے کہ معنی جماع موجود ہے اور منافی کا صورتاً یا معنی پایا جانا احتیاطاً قضا واجب کرنے کے لیے کافی ہے۔ رہا کفارہ تو وہ کمال جنایت پر موقوف ہے، اس لیے کہ شبہات کی وجہ سے کفارات ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے حدود، اپنی بیوی کو چھونے یا بوسہ لینے سے انزال ہونے کی صورت کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کسی عورت کا بوسہ لیا یا اسے چھوا اور انزال ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قضا تو اس لیے واجب ہوگی کہ یہاں مرد و زن باہم ملے ہیں اور اس حوالے سے معنی جماع موجود ہے اور منافی کا وجود احتیاطاً ایجاب قضا کے لیے کافی ہے، خواہ یہ منافی صورتاً پایا جائے یا معناً پایا جائے۔ بہر صورت اگر دونوں میں سے کسی طرح کا منافی موجود ہے تو قضا واجب ہوگی، البتہ اس صورت میں روزے دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وجوب کفارہ کے لیے جرم اور جنایت کا کامل ہونا ضروری ہے، اور یہاں چونکہ صرف معنی جماع پایا گیا ہے اس لیے جرم ناقص ہے، اور ناقص جرم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صورتاً جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہو گیا اور شبہات سے کفارات ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہو گیا، یہاں چونکہ صرف معنی جماع پایا گیا ہے اس لیے جرم ناقص ہے، اور ناقص جرم سے کفارہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صورتاً جماع نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں عدم جماع کا ایک شبہ پیدا ہو گیا اور شبہات سے کفارات ساقط ہو جاتے ہیں، جیسے حدود وغیرہ بھی شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي الجماع أو الإنزال، ويكره إذا لم يأمن لأن عينه ليس بمفطر وربما يصير فطرا بعاقبته، فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له. والشافعي رحمه الله تعالى أطلق فيه في الحالين، والحجة عليه ما ذكرنا، والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية. وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنه قل ما تخلو عن الفتنة. اور بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ انسان کو اپنے اوپر امن ہو، یعنی جماع سے یا انزال سے، اور اگر امن نہ ہو تو بوسہ لینا مکروہ ہے، کیونکہ بذات خود بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اپنے انجام کی وجہ سے مفطر ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر روزے دار مامون ہو تو عین بوسہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حالتوں میں جواز کو مطلق رکھا ہے، لیکن ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل حجت ہے، اور ظاہر الروایہ کے مطابق مباشرت فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے، اور امام محمد سے مروی ہے کہ مباشرت فاحشہ مکروہ ہے، کیونکہ مباشرت فاحشہ بہت کم فتنے سے خالی ہوتی ہے۔ روزے میں بوسہ لینے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کے لیے مطلقاً بوسہ لینا نہ تو جائز ہے اور نہ ہی مکروہ ہے، اور نہ ہی مکروہ اور ممنوع ہے، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ اگر روزے دار کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو
اور بوسہ لینے کی صورت میں جماع کر بیٹھنے یا حد سے گزرنے اور انزال کرا دینے کا خطرہ نہ ہو تو اس کے لیے بوسہ لینا جائز ہے، لیکن اگر بوسہ لینے سے جماع یا انزال کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے بوسہ لینا مکروہ ہے۔ صاحب ہدایہ اس تفصیل کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی فی نفسی بوسہ لینا مفطر صوم نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی بوسہ لیتے لیتے انسان جماع کر بیٹھتا ہے یا اسے انزال ہو جاتا ہے تو انجام کار کے اعتبار سے بوسہ لینا مفسد صوم بن جاتا ہے۔ اس لیے جب اور جس انسان کو جماع اور انزال سے امن ہو اس کے حق میں تو عین بوسہ کا اعتبار کر کے بوسہ لینے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ عین بوسہ مفطر نہیں ہے۔ اور جس شخص کو جماع وغیرہ کا خطرہ ہو اس کے حق میں عاقبت بوسہ کا اعتبار کر کے یوں کہا جائے گا کہ اس کے لیے بوسہ لینا بحالت صوم مکروہ ہے۔ اسی لیے اس حدیث کا مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اس حدیث کا مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسہ لیتے تھے حالانکہ آپ روزے سے رہتے تھے، یعنی آپ کے حق میں بھی عین بوسہ کا اعتبار تھا، کیونکہ پوری مخلوق میں آپ سے بڑا صابر و شاکر اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے مطلقاً عین بوسہ کا اعتبار کیا ہے اور امن اور غیر امن دونوں حالتوں میں اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے اس اطلاق کے خلاف حجت اور دلیل ہے، کیونکہ نفس بوسہ کسی بھی طرح مفطر صوم نہیں ہے۔ والمباشرۃ الفاحشۃ فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے مطابق مباشرت فاحشہ بھی بوسہ لینے کی طرح ہے، یعنی جو تفصیل تقبیل میں بوسہ لینے کی گئی ہے وہی تفصیل مباشرت فاحشہ میں بھی کی جائے گی۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ننگے ہو کر اپنی شرمگاہ کے اوپری حصے کو ایک دوسرے سے ملائے اور ادخال نہ کرے۔ اب اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر روزے دار کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو تو اس کے لیے مباشرت فاحشہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر خود پر قابو نہ ہو تو اس صورت میں مباشرت فاحشہ مکروہ ہے۔ یہ تو ظاہر الروایہ ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے مباشرت فاحشہ کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تو مباشرت فاحشہ کو مطلقاً مکروہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ مباشرت فاحشہ میں عموماً ادخال کا اندیشہ ہو جاتا ہے، گاڑی پٹری سے اتر سکتی ہے اور انسان کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے، اس لیے یہ صورت تو مطلقاً مکروہ ہے۔ اس زمانے میں اسی قول پر فتویٰ دینے میں احتیاط بھی ہے، کیونکہ روزے کا مقصد اللہ کی اطاعت و عبادت ہے، نہ کہ عیش و مستی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔